السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ چنے ہوئے تھے اور رسول نبی تھے، اور ہم نے اسے طور کی جانب سے پکارا اور ہم نے اسے راز و نیاز کرتے ہوئے قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بخشا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے یہاں نہایت پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچے اور نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بہت بلند مقام پر اٹھا لیا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتیں تو وہ گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان کے بعد ناخلف نالائق ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی، چنانچہ جلدی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا، یعنی ابدی باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں ان کے لیے صبح شام رزق ہوگا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، اور ہم فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا، چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ خلاصہ کچھ یوں ہے، آیت نمبر 51 اور 53 کے درمیان ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں بھی یہی جملہ آیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیجئے، وہ چنے ہوئے تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دونوں صفتوں سے نوازا گیا ہے۔ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جیسے نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہم سب کے نبی بنی نوع انسانیت کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، اسی لیے ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، یہ سب سے بہترین سفارش تھی۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 34، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کریں، مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 36، قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا ہم نے دے دیا، یعنی ہارون کو تیری سفارش سے ہم نے نبی بنایا۔ یہ سب سے بڑی سفارش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سفارش کو قبول فرمائی۔
اب آگے آیت نمبر 54 اور 55 پر غور کیجئے، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ اسماعیل کو کتاب میں یاد کیجئے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول تھے، نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو اپنی اولاد کے تعلق سے کتنی فکر ہے، نماز کے تعلق سے کتنی فکر ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے کتنی فکر ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی اپنی اولاد کے لیے نماز کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے، زکوٰۃ کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے، اللہ کے قوانین پر چلنے کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے۔ آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جاتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ صبر کیجئے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے ہیں اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ہم خود سیدھے ہیں، سیدھے راستے پر ہے، لیکن ہماری اولاد سیدھے راستے پر نہیں ہے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے فکر کیجئے، اولاد کے تعلق سے فکر کیجئے، گھر والوں کے تعلق سے فکر کیجئے، یہ فکر انبیاؤں کی فکر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آگے آیت نمبر 56 اور 57 میں ہے، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کتاب میں ادریس کو یاد کر لیجئے، وہ سچے نبی تھے۔ جب لوگوں نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، بلند مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ آیت نمبر 59 سے 63 کے درمیان غور کیجئے، اچھے اور برے لوگ کون ہیں؟ برے لوگ وہ ہیں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات کی پیروی کی، تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ لوگ برے لوگ ہیں، یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اچھے لوگ وہ ہیں جنہوں نے توبہ کر لیا، جو ایمان لائے، جن لوگوں نے نیک عمل کیا، تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، آیت نمبر 64 اور 65 پر غور کیجئے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور آپ کا رب جو ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ اللہ کسی چیز کو نہیں بھولتا، اللہ سے کوئی چیز چوکتی نہیں۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، جی نہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا جاتا ہے، آپ اپنے رب کے لیے عبادت کرتے رہیے، اور اللہ کے بہترین نام ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سے بہتر نام کسی کا ہو سکتا؟ اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں ذکر ہوا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، خوشخبری سنانے کے لیے بھی نازل ہوتے ہیں، عذاب دینے کے لیے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اے کفار مکہ، تمہاری حالت کیا ہے؟ کیا خوشخبری کے لیے اتریں گے یا عذاب دینے کے لیے اتریں گے؟ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مثالی بیٹا بنائے، مثالی بیٹی بنائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کو سیدھے راستے پر لانے کی ہم لوگوں کو توفیق دے، آمین۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا البتہ یقیناً مجھے زندہ نکالا جائے گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور کیا انسان اتنا ہی یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پس آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جہنم کے گرد حاضر کریں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کر دیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت تر تھا۔ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، پھر ہمیں بلا شبہ ان کا خوب علم ہے جو اس جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے جو بھی ہے وہ اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ آپ کے رب کے ذمہ حتمی اور طے شدہ بات ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا،
اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، وہ ان سے سامان میں اور ظاہری ٹیپ ٹاپ میں کہیں بڑھ کر تھیں۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے لازم ہے کہ اسے رحمان لمبی ڈھیل دے دے، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر اور لشکر کے لحاظ سے کمزور تر ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے یہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ پھر آپ اس شخص کے بارے میں بتلائیے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب کی اطلاع پالی یا رحمان کے یہاں کوئی عہد لے لیا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے۔ ونرثه ما یقول ویاتینا فردا، اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں، وہ جو انہیں خوب خوب گناہوں پر ابھارتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر لائیں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہانک لے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس روز وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، البتہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات یعنی گناہ تک آ پہنچے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، بلا شبہ یقیناً اس نے یعنی رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور سب قیامت کے دن اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں خوب آسان کر دیا تاکہ آپ اس سے نیک لوگوں کو بشارت سنائیں اور اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک یعنی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 میں آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 98 تک 33 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پہلے یہ ذکر ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں، جب کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو پیدا کر دیا، تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے، دوبارہ وہ آسانی کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جہنم سے ہر شخص کو گزرنا ہے، جو نیک لوگ ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ کفار
اپنی دنیاوی زندگی پر خوش ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا میں خوش ہیں، مرنے کے بعد بھی اگر کوئی زندگی ہوگی تو وہاں بھی ان کو مال ملے گا، اولاد ملے گا۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ سرکش کو مہلت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو مہلت دے رہا ہے، لیکن عنقریب اللہ پکڑ لے گا، اور جب پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ زیادتی کرتا ہے، اور جو لوگ برے ہیں ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ زیادتی کرتا ہے۔ شیطان کو چھوڑ رکھا ہے اور برے کاموں پر شیطان ان لوگوں کو ابھار رہا ہے۔ شیطان کافروں پر مسلط ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کا انجام کتنا اچھا ہوگا، برے لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد بنایا، اللہ کے لیے بیٹا بنایا، اللہ کے لیے لڑکا بنایا، اللہ کے لیے لڑکی بنائے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں، کوئی نسخ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی بال بچے نہیں ہے، اور اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے لیے اولاد بنانا تو ایسا ہے گویا کہ زمین پھٹ جائے، ایسا ہے گویا کہ آسمان پھٹ جائے، ایسا ہے گویا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی بڑی بات ہے، لوگ کتنی بری بات کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے، تو لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہوا۔ قرآن کریم نیک لوگوں کو خوشخبری دینے والا ہے اور برے لوگوں کو ڈرانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے کتنی بستیوں کو برباد کر دیا، کیا آپ کوئی بھنک سن رہے ہیں؟ آپ کو کوئی آواز آ رہی ہے؟ جی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے۔ اس لیے اگر گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 میں ٹوٹل 98 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیں۔ آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 70 کے درمیان دیکھیے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ انسان یہ کہتا ہے جب وہ مر جائے گا تو کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ انسان نے گمان کر لیا ہے، سوچ کیسے لیا؟ ان کو تو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انسان جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کر دیا۔ ایگزامپل موجود ہے تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ آرام سے پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ تمام چیزیں آسان ہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، آپ کے رب کی قسم، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی۔ اللہ ویسے ہی بات کہتے تو بات پکی ہے، قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اور زیادہ اہم ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھا کے کہا آپ کے رب کی قسم۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، آپ کے رب کی قسم ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور جہنم کے ارد گرد کس طریقے سے کافروں کو جمع کرنے والے ہیں، یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ آپ غور کر لیں، جن لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، اللہ نے کہا کئی اور آیتوں کے اندر کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں؟ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 5، وَإِن تَعْجِبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ تعجب ہے، تو تعجب تو ان کی اس بات پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھانا ہے؟ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور اس بات پر وہ قادر ہے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 77، 78 اور 79 کے اندر ہے، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، وہ کھڑا ہوا جھگڑالو ہے اور مثال بیان کرتا ہے ہمارے لیے، جبکہ اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ وہ کہتا ہے کون ہے ہڈی کو جب وہ سیدھا ہو جائے تو زندہ کر دے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4975، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک اما تکذیبہ ایایا ان یقول انی لن اعیدہ کما بدأتہ واما شتمہ ایایا ان یقول اتخذ اللہ ولدا وانا الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ حدیث قدسی ہے یہ۔ اللہ نے کہا کہ آدم کی اولاد نے مجھے جھوٹا کہا، مجھ پر جھوٹ باندھا، یہ مناسب نہیں ہے اس کے لیے۔ مجھ کو گالی دی، مناسب نہیں ہے اس کے لیے۔ میری تکذیب کی، مجھے جھوٹا کہا، مطلب یہ کہ میں دوبارہ اس کو پیدا نہیں کر سکتا ہوں،
جس طرح میں نے پہلے پیدا کیا تھا۔ اس کا گالی دینا یہ کہ اولاد بنایا اللہ نے، جی نہیں، بے نیاز ہوں، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور میرے برابر کوئی نہیں۔ آپ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 پڑھیے، حدیث کے اندر جو آیا اس کی ترجمانی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آگے ہے ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، ضرور جہنم کے ارد گرد ہم لوگوں کو حاضر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حاضر کرنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 71 اور 72 پر غور کیجئے، جہنم سے ہر ایک کو گزرنا ہے، مگر نیک لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ آپ کے رب کے ذمے یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو تقویٰ کی زندگی اختیار کر رہے ہیں ہم ان کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو جہنم میں گرتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، تلوار کی دھار کی طرح ہے، بجلی کی طرح کچھ لوگ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہوا کے گزرنے کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ جب گزریں گے تو ان کا جسم وغیرہ چھل جائے گا، اور کچھ لوگ گزریں گے تو اس کے اندر گر جائیں گے۔ کل قیامت کے دن نبیوں کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 182، ودعوى الرسل یومئذ اللہم سلم سلم، اور رسولوں کی زبان پر ہوگا اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، دعا کریں اللہ ہم سب کو بچا لے، آمین۔ آگے آیت نمبر 73-74 پر غور کیجئے، کفار اپنی دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، وہ فخر کر رہے ہیں، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اولاد ہے۔ ای الفریقین خیر مقام و احسن الندیہ، وہ کہتے ہیں بھلا یہ بتاؤ کون زیادہ بہتر ہے مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، اچھائی کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے؟ تو وہ لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، ان کے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، اللہ نے دولت دے رکھی ہے، مجلسیں ان کی لمبی چوڑی لگتی ہیں، تو یہ کافر لوگ خوش ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، ان کو دھمکی دی، کتنے ہی ایسے گزرے ہیں، کتنے گاؤں والے ہم نے ان کو برباد کر دیا، وہ مال میں بھی زیادہ تھے اور ان کی مجلسیں بھی زیادہ لگتی تھی، تو اگر ان کو اپنے مال پر فخر ہے، اپنی مجلسوں پر فخر ہے، تو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، اس لیے اللہ کی پکڑ سے دور رہنا ہے۔ سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 25-26 پر غور کیجئے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، فرعون کے بارے میں آیا اور فرعونیوں کے بارے میں آیا کہ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، کھیتیاں تھی، بہترین ٹھہرنے کے مکانات تھے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئے، اور مہلت بھی ان کو نہیں دی گئی ہے۔ آیت نمبر 75 پر غور کیجئے، سرکش لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں مہلت دے رہا ہے اور یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اگر توبہ استغفار نہیں کریں گے تو ان کا نقصان ہونے والا ہے، پھر اللہ جب پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد غور کریں آیت نمبر 76 پر، ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں، جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 سے 80 کے درمیان ہے، کفار کی تردید کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اولاد ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، وہ کہتا ہے جس نے اللہ کی آیت کا انکار کیا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد دیا جائے گا، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے لیے عذاب بدترین عذاب لانے والے ہیں، ان کے عذاب کو اور سخت کرنے والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 84 کے درمیان ہے، مشرکوں کے معبود انکار کر دیں گے، جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ لوگ انکار کر دیں گے، جی ہم کو یہ پوچھتے نہیں تھے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر مسلط کر رکھا ہے، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے جلد بازی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دن گن رہا ہے، جب وقت آ جائے گا تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کو مہلت دیجئے۔ سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 17، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ کافروں کو مہلت دیں، ہم بھی ان کو تھوڑا مہلت دے رہے ہیں، بس جلد ہی ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 178، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافر لوگ گمان یہ نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، جی ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ اور کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت دے کر آزما رہا ہے، اگر لوگ نہیں سمجھے
تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 85، 86، 87 بغور کیجئے، قیامت کے دن پرہیزگاروں کا حال کیا ہوگا، مجرموں کا حال کیا ہوگا۔ جو لوگ نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، جو لوگ برے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 95 کے درمیان ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں تو اس کی سخت تردید کی گئی ہے کہ جی نہیں، اللہ کے لیے کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ آسمان پھٹنے کے قریب ہے، زمین پھٹنے کے قریب ہے، پھر اسی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے قریب ہے۔ تو جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ نے لڑکا بنایا، اللہ نے لڑکی بنایا، اللہ کے لیے اولاد ہے، تو ان باتوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ باتیں بہت بری باتیں ہیں، اور یہ باتیں اتنی بڑی ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کے لیے، رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن سب لوگ تنہے تنہا اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے۔ آگے آیت نمبر 96، 97 اور 98 بغور کیجئے، اللہ نیک لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا، رحمان ان کے لیے دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2637، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی فلاں بندے سے محبت کیجئے۔ اب جبریل امین آسمان میں جاتے ہیں، جبریل امین آسمان والوں سے کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آپ لوگ بھی فلاں بندے سے محبت کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ دوسروں سے محبت کر رہے ہیں، کسی کے علم کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، نیکی کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، تو اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ تو یاد رکھیے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت آسمان والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا نام بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی محبت آسمان والوں کے دلوں میں، زمین والوں کے دلوں میں ڈال دے، آمین۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے آخری آیت جو آیت نمبر 98 ہے، اس کے اندر کتنے گاؤں کو ہم نے برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو برباد کیا، کیوں برباد کیا؟ اللہ نے کیوں پکڑا؟ اللہ نے اس لیے پکڑا کہ وہ لوگ بات نہیں مانتے تھے، وہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اللہ نے کیوں پکڑا؟ کیونکہ پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا، اور اللہ ظلم کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ اگر آدمی نیک کام کرتے رہے تو اللہ نہیں پکڑے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر ادا کرو گے، ایمان والے بن کے رہو گے تو اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کا قدردان ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ نے بستیوں کو برباد اس لیے کیا کہ ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہر ایک کو اللہ نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، پتھر کی بارش کی، پھر اسی طریقے سے چیخ کے ذریعے ہلاک کیا، کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا، کچھ لوگوں کو ڈبو دیا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔